آپ کو بیان کرتے ہیں کہ برج ثور والوں کا 11 سے 20 مئی کا عرصہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کرے گا۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ کے انداز گفتگو میں خاصی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ برج ثور والے افراد جو نوکری میں پروموشن کے خواہاں ہیں یا وہ لوگ جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور اویل کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ نوکری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے آپ کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اچھا سکوپ ملے گا، تو اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے لیے مالی اسودگی بھی لے کر آ رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنا وقت فیملی اور اولاد کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کی کاروباری ٹینشنوں میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ برج ثور والے افراد جو قرضہ لینا چاہتے ہیں یا ادھار لینا چاہتے ہیں، ان دنوں میں اس کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، کام بنتا نظر آ رہا ہے۔ وراثتی معاملات کو لے کر زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ان معاملات کو اگر آپ لے کر پریشان رہیں گے تو ان کا حل تو ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنی صحت میں خرابی کا باعث بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس معاملات کے حوالے سے جذباتیات میں آ کر یا غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے نتائج بھی کوئی خاطر خواہ آپ کے حق میں جاتے نظر نہیں آتے۔ اس لیے بہتر مشورہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ فی الوقت ان معاملات کو حل کرنے کے لیے یا ان معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اختیار نہ کریں۔ اس عشرے میں آپ کی معاشرتی پوزیشن برقرار رہے گی، لوگوں میں، یار دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اچھے طریقے سے، اچھی پوزیشن، اچھی حالت میں ہوگا۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ کے حکم سے بہتر نتائج سامنے آتے نظر آ رہے ہیں اور روزگار کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کی نسبت ان دنوں میں آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا نسبتاً کم رہے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنی خواہشات اور امیدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی تگ و دو محنت کرتے نظر آئیں گے، لیکن کوئی پوزیشن کچھ اس کے برعکس نتائج کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہ آپ کی گئی کوششیں، آپ کی گئی محنتیں رائے گاہ جاتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ ان خواہشات اور امیدوں کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان معاملات کو اپنے ذہن پر اور جسم پر حاوی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق بڑے گوشت کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 12 اور 17 مئی کی ہیں۔